سورہ مائدہ کی آیت نمبر 52 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے، وہ دوڑ کر ملتے ہیں ان میں، کہتے ہیں کہ ہم کو ڈر ہے کہیں ہمارے اوپر زمانے کی گردش نہ آ جائے۔ ان قریب اللہ تعالیٰ ظاہر فرما دیں گے فتح یا اپنے پاس سے کوئی حکم، تو یہ اپنے جی میں جو بات چھپائی تھی اس پر پچھتانے والے ہو جائیں گے۔ اور مسلمان کہتے ہیں کہ یہ وہی لوگ ہیں جو قسمیں کھاتے تھے اللہ کی تاکید سے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان کے اعمال برباد ہو گئے، پھر وہ نقصان اٹھانے والے ہو گئے۔ مسلمان جب مدینہ منورہ میں آئے تو انصار اکثر و بیشتر تو مسلمان ہو گئے تھے، وہاں کے جو اصل باشندے تھے عرب، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو مسلمان نہیں ہوئے لیکن اوپر سے انہوں نے مسلمان ہونا ہی اپنے لیے عافیت کا فیصلہ سمجھا۔ یہ لوگ منافق تھے جن کا سردار عبداللہ بن ابی تھا، اور اس کے بھی نفاق کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ تشریف لانے سے پہلے انصار کے قبیلے اسے اپنا بڑا سردار بنانے پر تیار تھے، قریب تھا کہ وہ اس کو اپنا سردار مان لے۔ تو جب آپ تشریف لے آئے تو وہ سرداری کا تو خواب ختم ہو گیا، اب اس کا وہ تو نظام ہی دوسرا شروع ہو گیا۔ اب بجائے اس کے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا اور اپنی سرداری اور اپنے سب کچھ لا کر آپ کے قدموں میں نچھاور کرتا اور اسے دنیا آخرت کی عزتیں اور سرداریاں ملتیں، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اس کی بجائے اس کو شیطان نے الٹی پٹی پڑھائی۔ اس نے کہا کہ ان کے پاس جانے سے تو تیری چودراہٹ خراب ہو جائے گی اور تیری تو جو عزت ہے وہ خاک میں مل جائے گی، تیری عزت اسی میں ہے کہ تو الگ رہے ان سے۔ تو اس نے اپنا ایک جتھا بنایا، اپنے لوگ اکٹھے کیے، اور یہ منافق جو ہیں یہ بہت ایذا دیا کرتے تھے صحابہ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ مدینہ منورہ میں رہ کر یہ مارے آستین تھے، آستین کے سانپ تھے۔ تو جب جنگ بدر ہوئی تو اس کے بعد تو ایسا ہوا کہ مسلمانوں کو فتح ہو گئی، تو مسلمانوں کی ایک دھاک تھی، لیکن جب جنگ احد ہوئی تو مسلمانوں کی شکست ہوئی، 70 کے قریب صحابہ مارے گئے، بہت شہید ہوئے۔ تو اس کے بعد جو منافق لوگ تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو کام خراب ہے، اگر دوبارہ کل کو کوئی بندہ مدینہ منورہ پہ حملہ آور ہوتا ہے تو مسلمان تو مارے جائیں گے، ہم بھی ساتھ میں رگڑے جائیں گے، اس لیے اب مسلمانوں سے اپنا جو تمہارا پہلے لین دین اور معاہدے تھے وہ اپنی جگہ رکھو،
لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہودیوں کے جو قبائل ہیں، عیسائیوں کے قبائل ہیں، ان کے ساتھ اپنی ساز باز کرو، کیونکہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ جو کمزور لوگ ہوتے ہیں، کمزور قبائل ہو گئے یا کمزور ریاستیں ہوں گی، ممالک ہوتے ہیں، وہ کسی بڑے کی چھتری کے نیچے رہتے ہیں عام طور سے، تاکہ ہم اس کے بلاک کے ہیں، ہم اس بلاک کے رہنے والے ہیں، تاکہ اس کو کوئی مصیبت کے آڑے وقت میں وہ کام آئے۔ تو انہوں نے اپنی جو وفاداریاں اور دوستیاں تھیں وہ یہود کے ساتھ اور نصارہ کے ساتھ گانٹھنی شروع کر دی۔ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم آیا کہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، وہ ایک دوسرے کے دوست تو ہو سکتے ہیں، مسلمانوں کے دوست قطعاً نہیں ہو سکتے۔ لیکن آگے فرمایا کہ تم میں سے کچھ لوگ، یعنی یہ جو مدینہ منورہ کے باشندے ہیں، ان میں سے کچھ منافق لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے، دل بیمار ہیں، جن کے نفاق ایک بیماری ہوتی ہے، کیونکہ صحیح دل صحیح فیصلہ کرتا ہے، وہ یا تو ایمان کا فیصلہ کرتا ہے یا پھر کفر کھل کر ظاہر کرتا ہے کہ میں کافر ہوں، میں مسلمان نہیں ہو سکتا، میرا جو بھی اندر باہر ایک ہے۔ لیکن منافق جو ہوتا ہے وہ اوپر سے کچھ ہوتا ہے، اندر سے کچھ ہوتا ہے، اس لیے اس کو مرض کہا گیا، بیماری، کیونکہ یہ ہر وقت ایسی کیفیت میں مبتلا رہتا ہے کہ ڈر، خوف، شک، تجسس، یہ سب چیزیں بیچارے کے ساتھ لگی رہتی ہیں کہ کہیں نہ کہیں میری بات کھل نہ جائے، جو ہے وہ آپ کوئی وحی آ جائے یا کسی بھی طریقے سے ہمارا راز کھل نہ جائے، یہ ہر وقت اس کو کھٹکا اور دھڑکا لگا رہتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ لوگ یسارعون فیہم، یہ تو جلدی گر رہے ہیں کہ جلدی جا کر کسی یہودی کے ساتھ گٹھ جوڑ کر لیں، تاکہ کل کو کوئی اگر ایسی ویسی مسئلہ آ جائے تو ہمارا کوئی بچانے والا ہمارے ساتھ ہو۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہو بھائی، اچھا، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بعض صحابہ کی پہلے سے یہودیوں کے ساتھ کچھ حلیفانہ تعلقات چل رہے تھے، لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، تو انہوں نے علی الاعلان ان ساری تعلقات کو اور اپنے جو لحاظ اور مروت کے سلسلے تھے ان سب کو یکسر ختم کیا۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ میں سے جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے یہودیوں کے ساتھ صاف اپنے معاہدے سارے سب کچھ ختم کر دیا۔ انہوں نے کہا اب ہمارا تمہارا کوئی اٹھنا بیٹھنا نہیں ہو سکتا، اکٹھے ہمارا تمہارا کوئی چکر نہیں ہو سکتا۔ لیکن منافق بجائے توڑنے کے اور جوڑنے کی فکر میں لگ گئے، اور جب ان سے کہا گیا کہ تم کیا کر رہے ہو بھائی، تو کہنے لگے یقول نخشى ان تصیبنا دائرہ، کہ حالات پلٹتے کیا دیر لگتی ہے، کہ اگر کل کو کوئی ایسی ویسی آفت مصیبت پڑ جائے تو ہمیں کوئی نہ کوئی حلیف ہمارا ہونا چاہیے جو ہمارے ساتھ تعاون کرنے والا ہو۔ تو فرمایا کہ مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ تم لوگ پریشان نہ ہو اس بات سے، اس لیے کہ یہ جو ہے معاملہ آج نہیں تو کل اپنے منطقی انجام کو پہنچ جائے گا۔ اس کا منطقی انجام کیا ہونے والا ہے، یا تو یہ منافق جو ہے نا لبادہ اسلام جو انہوں نے اپنے اوپر اوڑھ رکھا ہے، ان کی تعیین کر دی جائے گی کہ یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، یہ منافق، اور ایسا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر منافقوں کی تعیین بھی خاصی تعیین فرما دی کہ فلاں منافق ہے، بڑے بڑے جو ان کے نمایاں لوگ تھے۔ ایک بات تو یہ ہو سکتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ کوئی ایسا موقع آئے گا کہ مسلمان جو ہے وہ غالب ہو جائیں گے اور یہود یا جن کو یہ حلیف اپنا بنا رہے ہیں وہ مغلوب ہو جائیں گے۔ اور پھر ایسا بھی ہوا، بنو قریظہ اور بنو نذیر جو ہیں یہ دو بڑے بڑے قبیلے مدینہ منورہ کے آس پاس رہتے تھے، ان دونوں کو وہاں سے نکلنا پڑا، جلا وطن ہونا پڑا۔ پھر جو ان کا اصل ہیڈ کوارٹر تھا یہودیوں کا اس وقت کا خیبر بھی ان کو اپنے ہاتھ سے نکالنا پڑا گیا۔ تو اس کے بعد یہ جو منافق ہیں، فرمایا فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، اپنے خیال میں تو انہوں نے بڑا سمجھداری کا فیصلہ کیا کہ ہم آڑے وقت کے لیے ہم نے اپنی سیفٹی اور تحفظ کر لیا ہے کہ کوئی بھی مشکل وقت آئے گا یہودیوں میں بچائیں گے۔ تو جس نے ان کو بچانا تھا وہ خود ہی اس کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے، تو ان کو کیا بچائے گا۔ تو نتیجتاً کیا ہوا، ادھر مسلمانوں سے بھی گئے اور ادھر جن کو انہوں نے دوست بنایا تھا ان سے بھی گئے، خدا ہی ملا نہ وصال صنم، ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ تو ایسی حالت میں فرمایا کہ ان کو پشیمانی ہوگی۔ یہ قرآن پاک نے پیش گوئی فرمائی تھی، یعنی اس وقت بات فرمائی گئی جب دیکھیں کہ ابھی احد کا واقعہ ہوا ہے اور مسلمانوں کی حالت بڑی جو ہے وہ شکستہ حالت تھی، اس وقت میں یہ بات کہی جا رہی کہ ایسا ہونے جا رہا ہے۔
یعنی اس وقت کے حالات کو اگر دیکھا جائے تو اس کا کوئی امکان نہیں، کیونکہ اگر مسلمانوں کے غالب آنے کا، یہودیوں کے مغلوب ہونے کا، ٹوٹنے کا کچھ امکان کچھ بھی ہوتا اگر حالات کے حساب سے، تو منافق کبھی بھی یہودیوں کی طرف نہ جاتے۔ اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ حالات بالکل مخالف سمت میں جا رہے ہیں۔ حالات یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا آنے والا وقت اچھا نہیں ہے، ان کا فیوچر کوئی مدینہ منورہ میں اچھا نہیں ہوگا، لہذا منافقوں کو فکر لگی کہ اپنے اپنے حلیف تلاش کرو، اپنے اپنے نئے سرپرست تلاش کرو، تاکہ اب ہم ان کی چھتری کے نیچے رہ سکیں۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ کہا یہ ایسا ہونے والا ہے۔ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، اللہ تعالیٰ ان قریب کوئی ایسا کام لائیں گے جس کے نتیجے میں ان کو پشیمان ہونا پڑے گا، اپنے کیے پر پچھتاوا ہوگا، پچھتانا پڑے گا ان کو، شرمندگی ہوگی، ندامت ہوگی، لیکن اس شرمندگی اور ندامت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ یہ شرمندگی ندامت توبہ والی نہیں ہے۔ ایک شرمندگی گناہگار کو گناہ کرنے کے بعد ہوتی ہے، وہ تو توبہ ہوتی ہے، الندم توبہ، یہ التوبۃ هو الندم۔ توبہ کیا ہے؟ توبہ پشیمانی کا اور شرمندگی کا نام ہے۔ جب آدمی کے دل میں یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ اف مجھے تو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، تو یہ توبہ ہی کی گویا کہ بیج پڑ جاتا ہے۔ پھر آگے آدمی اس پہ اللہ سے لفظوں سے اظہار بھی کرتا ہے کہ اللہ غلطی ہوگی معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ منافق کوئی ایسی کیفیت سے دو چار نہیں تھے۔ یہ جو ندامت کا لفظ ان کے لیے استعمال ہوا ہے، یہ توبہ نہیں تھی، بلکہ ان کی اپنے غلط فیصلے پر جو ایک پچھتاوا ہے وہ ہے بس۔ اس سے یہ نہیں ہے کہ ان کو کوئی دوبارہ مخلص مسلمان ہونے کا فکر پیدا ہو گیا ہو اور اپنے نفاق سے توبہ کر لی ہو، ایسا نہیں تھا۔ آگے فرمایا کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ منظر قائم ہوگا کہ منافق لوگ جو ہیں وہ ادھر اپنے یہودیوں کے ساتھ جا کر جڑ گئے، تو ایمان والے لوگ یہ کہیں گے هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، یہ تو کتنی بڑی بڑی قسمیں کھاتے تھے، کیونکہ منافق کو ہر دم اس بات کی فکر رہتی ہے کہ مجھے، کیونکہ اندر سے چور ہوتا ہے، اندر سے وہ چور ہوتا ہے، کافروں کا چور بھی ہوتا ہے، مسلمانوں کا چور بھی ہوتا ہے، دونوں اس کو اپنا نہیں سمجھ رہے ہوتے۔ مذبذبین بین ذلک لا الہ الا ولا الہ الا، وہ ایک پنڈولم کی طرح گھومے جا رہا ہوتا ہے، نہ وہ کافروں کی صف میں ہوتا ہے، نہ کافر اس کو اپنا سمجھتے ہیں، نہ مسلمان اس کو جو ہے نہ 3 میں نہ 13 میں۔ تو اس لیے اس کو بڑی مشقت سے گزرنا پڑتا ہے، مشکل سے، کہ وہ دونوں کو اطمینان دلا کر رکھنا چاہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کافروں کو جا کر کہے گا انا معکم، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، مسلمانوں کے ساتھ جو ہم تھوڑا بہت چل رہے ہوتے ہیں، یہ تو ہم ان کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، ہم ان کی کمزوریاں پکڑنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، ہم ان کے اندر کی باتیں لینے جا رہے ہوتے ہیں۔ اور جب مسلمانوں کے پاس آتے ہیں تو انہیں پھر یقین دہانی کرانی پڑتی ہے ان کو کہ نہیں ایسی بات نہیں، ہم کافروں کے پاس تو فلاں غرض سے گئے تھے، فلاں مسئلے کے لیے گئے تھے، ورنہ ہم تو جو ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وہ دونوں کو مطمئن رکھنے کے لیے بیچارہ بڑے ہی جو ہے وہ حیث بحث میں رہنا پڑتا ہے، تذبذب میں، تردد میں، عجب مشکل میں پھنسا سینے والا چاک دامہ کا، کہ ایک طرف ٹانکتا ہے دوسری جانب سے ادھر جاتا ہے۔ مسلمان مطمئن ہوتے ہیں تو کافر غیر مطمئن ہو جاتے ہیں، کافر مطمئن ہوتے ہیں تو مسلمان غیر مطمئن ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ قسمیں کھاتے تھے، بڑی بڑی قسمیں، جتنی موٹی قسم ہو سکتی ہے بڑی وہ کھاتے تھے، انہم لمعکم، کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ لیکن اب کیا ہوا؟ حبطت اعمالہم فاصبحوا خاسرین، عمل تو منافق کا ویسے ہی کوئی نہیں ہوتا، فرمایا کہ اس کے اعمال ضائع ہو گئے۔ یہاں عمل سے مراد دینی عمل نہیں ہے ان کا کوئی، کیونکہ منافق کا عمل تو ایک رتی برابر کوئی عمل قبول ہی نہیں ہے۔ عمل کے قبول ہونے کے لیے جو بنیادی شرط ہے وہ ایمان ہے، ایمان کے بغیر کوئی نیکی قبول نہیں ہے۔ اس لیے کہا گیا نا کہ اگر کافر جو ایمان سے خالی ہے، چاہے وہ منافق ہے چاہے کافر ہے، اگر وہ اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے، بوٹی بوٹی تکہ کر کے غریبوں میں بانٹ دے، خود تو کیا بانٹے گا، وصیت کر دے کہ میرا گوشت، یعنی میں اتنا غریبوں کا ہمدرد ہوں، اتنی ڈونیشن کی ہے زندگی میں نے اتنے ٹرسٹ بنائے ہیں، اتنا فلاں کیا ہے، حتیٰ کہ آخر میں میرا جسم جو ہے نا اس کو بھی میں ڈونیٹ کر رہا ہوں، اس کو بھی جو ہے نا کسی کا کام کوئی چیز آ سکتی ہے، میری بال، میری کھال، میرا ہڈی، اگر کوئی ایسا کر جائے تو۔ ویسے انسانی جسم کے بارے میں یہ درست نہیں ہے، انسان محترم ہے، احترام ہے، چاہے کافر کا جسم ہو چاہے مسلمان کا ہو، لیکن اگر کوئی بالفرض کر جائے تو پھر بھی اس کا یہ جتنا عمل ہے اس کی 0 ویلیو بھی نہیں ہے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔
قیمت ایمان کے ساتھ ہے، ویلیو ایمان کے ساتھ ہے. کافر کے اس عمل کی کوئی قبولیت نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں اس کی نیک نامی کی صورت میں اس کو بدلہ مل جاتا ہے. بس کافر کو جتنا سے بڑا نیک عمل کر لے اس کو دنیا کی نیک نامی کی صورت میں بدلہ ملتا ہے. بس آخرت میں اس کا کوئی ما لہ فی الآخرۃ من خلاق اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها. دنیا میں تمہارے نیک عملوں کا بدلہ ہم نے تمہیں دے دیا، آج ہمارے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے. تو کافر کے عمل تو ویسے ہی ضائع ہے، تو منافق تو ہوتے ہی کافر ہے، اس کے عمل بھی ضائع. لیکن یہاں جو عمل کے ضائع ہونے کا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ جو انہوں نے کوششیں کی ہوتی ہیں، مسلمانوں کو اطمینان کی دلانے کی کوشش کی، پھر یہود کو مطمئن کرنے کی کوشش کی، پھر پوری پلان کیا، ساز باز کی، سوچ بچار کی کہ ایسے ہوگا ایسے ہوگا وہ ہوگا، وہ سارا تو دھرے کا دھرا رہ گیا. عملاً ایسا پھر نہیں ہوا، کیونکہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے دوبارہ قوت طاقت عطا فرما دی. جنگ خندق اس کے بعد ہوئی، اس میں مسلمان کافروں نے مایوس ہو کر واپس چلے گئے. جب وہ مایوس ہو کر واپس گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب یہ ہمارے اوپر کبھی بھی حملہ آور نہیں ہو سکتے، اب ہم ہی جائیں گے ان کے اوپر جو جائیں گے، یہ کبھی پلٹ کر واپس نہیں آئیں گے. اور اسی موقع پر یہ بھی ہوا کہ پیشگوئیاں خندقی کے موقع پر ہوئیں. کدال ماری آپ نے چٹان پر تو چنگاری نکلی. فرمایا کہ کسرا فتح ہو گیا، کیسر فتح ہو گیا، حبشہ فتح ہو گیا، فلاں فتح ہو گیا، فلاں فتح ہو گیا. تو یہ حالات نے پلٹا کھایا. نتیجہ یہ ہوا کہ منافق بیچارے نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. حبطت اعمالهم، ساری کاروائیاں ان کی، سارے محنت ضائع ہو گئی، ان کی جو کارکردگی ہے وہ ساری صفر بھی ویلیو نہ رہی. فاصبحوا خاسرین، اور خسارہ آخرت کا تو انہوں نے اٹھایا ہی اٹھایا تھا، اور اب یہ دنیا کے خسارے کے بھی شکار ہو گئے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.